میں یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ ہمارا جو یہ رشتہ ہے شادی کا یہ اتنا پبلک کیوں ہوتا ہے. لائک وائی وڈ somebody think کہ آئی کین جسٹ واک اپ ٹو دس مین اینڈ سے crap about his wife. ہاؤ از دیٹ؟ یہ اتنا پبلک کیسے ہے؟ یہ اتنا الاؤڈ کیسے ہے یہ چیز؟ یار یہ پرسیپشن بھی تو یہی ہے نا, شادی دو لوگوں میں نہیں ہوتی, ایک فیملی دوسری فیملی کے ساتھ شادی کرتی ہے باقاعدہ, وچ از نٹس لٹرلی. مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ آپ ایک پبلک ریلیشن شپ انہوں نے بنا دیا نا. آپ آئی تھنک سب سے آسان ریلیشن شپ جو رکھنا ہوتا ہے وین یو گیٹ میرڈ از دا ریلیشن شپ بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف. باقی سارے رشتے بہت مشکل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے آسان یہی والا ہوتا ہے. تو پبلک پراپرٹی ایونچولی بن جاتی ہے, اسپیشلی ہمارے یہاں فیملیز میں جہاں پہ باؤنڈریز کی رسپیکٹ نہیں ہے, لائک یو سیڈ کہ پرائیویسی نہیں ہے. تو ا مدر کین کم اپ ٹو ہر سن اور وہ یہ بالکل اونرشپ کے ساتھ بول سکتی ہیں کہ یار تمہاری وائف نے یہ کیا میرے ساتھ, تمہاری وائف نے یہ کیا میرے ساتھ, تمہاری وائف نے یہ کیا میرے ساتھ. انفارچونیٹلی یہاں پہ اگر ان کو وہیں پہ بتا دیا جائے کہ مطلب شی از نیو, یو آر سپوز ٹو اکاموڈیٹ ہر, ٹھیک ہے, شی از ان اے ولنریبل سچویشن رائٹ ناؤ, یہ آپ کا گھر ہے, آپ کے شوہر بھی یہیں پہ ہیں, آپ کا بیٹا بھی یہیں پہ ہے, آئی ایم آل شی ہیز, یو نو, مطلب جسٹ ٹیک اے بریک, گیو ہر ٹائم ٹو ایڈجسٹ. بٹ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے نا یار. یہ تو عاطف بہت ہی نا کوئی ڈریم سچویشن ہے یہ, کیونکہ ہمارے یہاں یہ والی تو ایک تو سوشل کنڈیشننگ اتنی اسٹرانگ ہے نا اس پورے, یعنی ہمارے یہاں خیر ویسی فیملی ڈائنامکس تھوڑی میسڈ اپ سی ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یار آپ اپنے اسپاؤس کو, اور اٹ کین لائک یہ دونوں کے لیے, اٹس ناٹ جسٹ کہ مطلب یہ چیز اپلائی, یعنی جو سینکٹٹی ہے ایک رشتے کی آنر کا خیال رکھنا تو دونوں کے اوپر ہوتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ وائلیٹ اس طرف سے زیادہ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اپرچونیٹی بھی زیادہ ہے. ہمارے یہاں جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں, آپ لڑکے کی فیملی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہو. اگر یہ ادر وے اراؤنڈ ہوتا نا کہ آپ نے لڑکی کی فیملی سے رہنا ہوتا تو پھر obviously وہ ڈائنامکس وہاں پر ایز اٹ از ٹرانسلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ ابھی اس طرح سے یہ ہوتا ہے تو جو زیادہ وائلیشن ہوتی ہے وہ لڑکے کی, یعنی ان لاز جو لڑکے کی سائڈ کے ہیں وہ انویٹ کر رہے ہوتے ہیں پرائیویسی. میں اکثر یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ جو ہم ریزنس کی بھی بات کر رہے تھے نا کہ یار آپ اپنی بیوی کو پرسنلی کیوں نہیں لیتے. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ وہی جیسے میں نے پہلے بولا کہ یار آپ کی امی کے بارے میں کچھ بولے گا کوئی تو آپ بیٹھ کے انڈرسٹینڈ کریں گے یا آپ نیوٹرل ہوں گے؟ آف کورس ناٹ, آپ نہیں ہوں گے. اینڈ دس از دا کیس ود بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بیگم اپنی آپ کی امی کے آپ سے شکایتیں کر رہی ہوتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے, آپ بہت پرسنلی لیتے ہیں میری امی کو کچھ نہیں بولنا, بٹ ان کے یہ ڈبل اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں اپنی فیملی کو لے کے کہ وہ تمہارے بارے میں کچھ بھی بولیں میں سنوں گا بیکاز obviously وہ میرے خونی رشتے ہیں, اور تم لیکن میرے رشتوں کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتے. دیر از دیٹ سیپریشن اینڈ دین دیر از دیٹ ڈبل اسٹینڈرڈ, جو کہ الاؤڈ ہے ہمارے یہاں بڑے کامنلی. لائک obviously یار ماں کے بارے میں تو کچھ نہیں سنے گا نا, لیکن بیوی کے بارے میں سن لے گا, مطلب چلے گا. It comes from the power structures نا, وہی والی بات ہے, تمہارے والی بات ہے کہ a girl is getting married into the in-laws. تو obviously power structure یہ ہے کہ جو in-laws ہیں وہ اپنے آپ کو کافی empowered feel کریں گے to invade that girl's privacy, جو کہ ابھی فیملی کے اندر ہے. ایون جو ہسبینڈ بھی ہے, یار کیا کنیکشن ہوتا ہے ایگزیکٹلی, کیا اونرشپ ہوگی when you don't realize the value of this relationship. اللہ تعالیٰ نے جو پہلا رشتہ بنایا ہے وہ بیوی, وہ کیا ہے, ہسبینڈ وائف کا پہلا رشتہ بنا ہے. وی ڈونٹ ایون ریئلائز دا گریوٹی آف اٹ کہ کتنا امپورٹنٹ ہے. یو نو دیٹ گرل از آل یو ہیو, ایون اف یو آر ناٹ کنیکٹیڈ ٹو ہر, یو نو, اور تھوڑا ٹائم لگتا ہے آپ کو کنیکشن بلڈ کرنے میں. یو ہیو ٹو ریسپیکٹ دا ریلیشن شپ اٹ سیلف. جس طرح سے آپ ماں کو ریسپیکٹ کرتے ہو نا, آئی ڈونٹ تھنک آپ ماں کو ریسپیکٹ کرتے ہو, آپ مدرہڈ کو ریسپیکٹ کر رہے ہو تو زیادہ, وہ جو دیٹ کمز ود دا سوسائٹی. تو یہ اٹ اسٹارٹس فرام دا رانگ پرسیپشن آف میرج, اینڈ دین یو انوالو دا پاور اسٹرکچرس جو کہ اس کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ان لاز obviously are going to have a higher ground. تو obviously یار یہی ہونا ہے. بالکل ایسا ہی, صرف ایک جگہ پہ پرائیویسی دے دیتے ہیں جب ابیوز ہو رہی ہوتی ہے. ہاں اگر ابیوز ہو رہی ہے کہتے ہیں یار یہ تو آپ کا آپس کا معاملہ. اور دوسری چیز پرائیویسی پتہ ہے کہاں پہ آتی ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے یہاں ایک چیز بڑی انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ غلطی ہے کہ جو لڑکی ہے وہ اپنے سسرال کی برائیاں اپنے گھر میں نہیں کر سکتی. یعنی آپ یہ کسی سے بھی پوچھیں گے نا تو ایک جو اس کے اوپر نارمل اوپینین ہوگا, جنرلی جو زیادہ لوگ بلیو کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اپنے گھر کی باتیں اپنے گھر کی حد تک رکھنی چاہیے.
اگر وہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو آپ خود ہینڈل کریں, اپنے مسئلوں کو خود سالو کریں. اب وہی آپ کا خاندان ہے, اب وہی آپ کا گھر ہے, تو آپ ایک گھر کی بات دوسرے, یعنی سارے جو ہمارے پرائیویسی کا جو تبلیغ ہے وہ ہماری ان دو چیزوں کے اوپر آتی ہے کہ جب آپ کا شوہر ابیوزو ہے, اور شوہر ابیوزو ہے بھائی آپ کوئی بھی اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں, آپ سروے اٹھا کے دیکھ لیں, ابیوز مردوں کی طرف سے ہو رہی ہے, مین آر زیادہ ابیوزرز مرد ہی ہیں, آپ نکال کے دیکھ لیں سارے سرویز موجود ہیں اس کے اوپر. تو ڈومیسٹک ابیوز بھی مرد حضرات ہی زیادہ کرتے ہیں. آئی وش کہ میں اس کے اوپر جینڈر نیوٹرل کوئی اسٹیٹمنٹ دے سکتی, بٹ ہے ہی نہیں, یعنی ہے ہی نہیں, فیکچولی انکریکٹ ہو جائے گا وہ. تو جب بھی ابیوز ہو رہی ہوتی ہے پورے کنبے کو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا یا یہ ہمارا بھائی کیا کر رہا ہے اس ٹائم پہ, لیکن اس ٹائم پہ نہیں یار یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, بچے کب کرنے ہیں, آپ لوگ اٹھتے کب ہیں, آپ لوگ ڈنرس پہ جاتے ہیں, اس وقت کسی کو پرائیویسی یاد نہیں ہوتی. صحیح ہے, آپس میں آپ لوگوں کی کیا ڈائنامکس ہیں, آپ شوہر آپ کو ناشتہ بنا کے دے رہا ہے تو سب کو یاد آ جائے گا کہ نہیں دیکھو ایسا تو نہیں ہوتا, ہمیشہ بیویاں خیال رکھتی ہیں ہسبینڈ کا, ہسبینڈ نہیں رکھتے, تب کوئی پرائیویسی یاد نہیں ہوتی ہے. ابیوز کے ٹائم پہ, لڑائیوں کے ٹائم پہ پرائیویسی دیتے ہیں سارے. اور دوسرا یہ کہ جب لڑکی کچھ بولنا شروع کرتی ہے تب ہوتا ہے کہ یار آپ ہمیں کیوں بتا رہی ہیں, یہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا, آپ کیوں بتا رہے ہیں. اور بول بھی کس کو رہی ہے, وہ اپنی فیملی کو بول رہی ہے کیونکہ یہاں پہ اس کی کوئی سن نہیں رہا ہوگا. ایگزیکٹلی. اور تو کوئی ریزن نہیں ہوتا باہر بتانے کا. اگر آپ کا ہسبینڈ اکاموڈیٹنگ ہوگا, آپ کا ریلیشن شپ اس طرح کا ہوگا, اف یو آر مین انف ٹو جسٹ ہیئر یور وائف آؤٹ, ٹھیک ہے. آئی تھنک بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں وائفس کو کوئی ایکشن بھی آپ سے ایکسپیکٹیڈ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ایکشن لیں, آپ جسٹ ویلیڈیٹ کر دیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا فیئر ہونا پڑتا ہے. یو جسٹ نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ دیکھیں یو obviously love your mother, you obviously love your father, you obviously love your sisters, you obviously do, but you also know the kind of people they are. ان کی کیا شارٹ کمنگز ہیں ایز ہیومن, وہ آپ کو ہمیشہ پتہ ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ ایکچولی تھوڑا سا اتنا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار میری امی یہ کر سکتی ہیں یا نہیں, یا میری بہن یہ کر سکتی ہے یا نہیں, یو نو. مطلب ایون آپ کو نہیں بھی ہو رہا ہے نا, آئی تھنک اٹس اوکے ٹو جسٹ ہیئر یور وائف آؤٹ, just give her the validation that I am here for you, I am listening you, I know it's getting difficult for you, you are new to the family, and I'll try my level best to comfort you and to give you space so that you can live your life in this home the way you want to. At least اپنے حد تک تم کسی اور کی لائف کو امپیکٹ نہیں کرو, لیکن اپنی لائف تم نے کس طرح سے گزارنی ہے ایٹ لیسٹ اس کی لبرٹی آپ کے پاس ہو. ٹھیک ہے, مطلب ایون آپ بڑوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت اکاموڈیشن تو سب لوگ کر لیتے ہیں یار ایک دوسرے کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن میجر چینجز یو نو, اور وہ ایسا نہیں ہوتا وہ پھر کہ ایسے چینجز اگر فار ایگزامپل یو آر ڈوئنگ سم تھنگ, ایسا نہیں ہوگا کہ یو نو اگلا بندہ جو ہے گریٹفل ہو جائے اس چیز کو لے کے, یا وہ اس کو ایڈریس کرے کہ یار ہاں شی از ڈوئنگ دیٹ فار می. نو, وہ پھر اوپر سے آتے ہیں, وہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہاں شی از سپوز ٹو ڈو اٹ اینڈ دے آر انٹائٹلڈ ٹو اٹ.